السلام علیکم ٹو آل. ہوپ یو آر آل ویل. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسے کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ نازیات پڑھیں گے which is the 79th سورہ of the Holy Quran. It's the second سورہ of the 30th سپارہ. We had concluded سورہ نبا لاسٹ ٹائم. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ نازیات سے شروع کرتے ہیں. اچھا، اب یہ بھی سورہ جو ہے یہ مکی ہے، and like I had mentioned earlier اس مکی صورتوں کے جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، ان کے جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں وہ توحید ہوتی ہے، وننس آف گاڈ، آخرت، اینڈ انسان کا جو ریکوائرڈ اخلاق ہے، جو انسان سے اللہ تعالیٰ کو جو اخلاق اور کردار چاہیے اس پہ بہت بات ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس کا مضمون بھی آخرت ہے، بٹ اس میں دس از اے لٹل ڈفرنٹ فرام سورہ نبا ان دا سینس کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایویڈنس پریزنٹ کی ہے وہ ہسٹری سے جو یعنی جو نبیوں کے جو قصے گزرے ہیں تو ان کو بھی ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں پچھلی صورت میں جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی رحمت اور اس کی حکمت کو پیش کیا گیا تھا، اور وہ جو نعمتیں جو انسان انجوائے کرتے ہیں ان کو پیش کیا گیا تھا ایز ایویڈنس کہ انسان اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. یہ جو نعمتیں اس کو دی گئی ہیں جن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہی ول بی آنسریبل فار دیز. اور لائک آئی سیڈ ایک تاریخ سے، ہسٹری سے قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کو بہت بریوٹی، بہت بریفلی مینشن کیا گیا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو بات جس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کے لیے اس واقعے کو بھی کوٹ کیا. ٹھیک ہے. تو آج شروع کرتے ہیں سورہ نازیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشطا. اور ان کی قسم جو آسانی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا. اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں. فالمدبرات امرا. سوری آئی مسڈ این آیت. فالسابقات سبقا. پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا. پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. سو آئی ہیو ریسائٹڈ فرام آیت 1 ٹل آیت 5. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں قرآن پاک نے، قرآن پاک ایز یو نو از اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب انسان کوئی اسپیچ کرتا ہے، کوئی ڈسکورس ہوتا ہے تو اس میں انسان ڈفرینٹ ٹیکنیکس امپلوائے کرتا ہے ٹو ٹو پریس اپون اے پوائنٹ، ٹو پریزنٹ این آرگیومنٹ. آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس امپلوائے کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی کھائی ہیں، یعنی اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں. تو قرآن پاک کی جو قسمیں ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے جیسے 4 مختلف چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جنرلی یہ تصور یا یہ ایک ہمارے ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ قرآن میں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے تو وہ شاید بہت سیکرڈ ہو جاتی ہے یا بہت مقدس چیز ہو جاتی ہے، یا قسم کھانے کی وجہ سے شاید وہ چیز مقدس ہو گئی ہے. تو اس پہ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے میں نے کہا قسم اٹھانے کی ضرورت کب یا کیوں پیش آتی ہے.
ٹھیک ہے. یعنی انسان قسم کس وقت کھاتا ہے؟ جب اس کو اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، کوئی ٹینجیبل ایویڈنس یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سچا پروف کر سکے، تو تب انسان قسم کھاتا ہے. رائٹ؟ ہم لوگ بھی جیسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، یعنی خدا نخواستہ کوئی الزام ہم پہ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر لاسٹ آف آل کیا ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم یا اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس جب کوئی ٹینجیبل ایویڈنس یا کوئی ٹھوس چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو تو قسم کھائی جاتی ہے. تو اب وہ جو ثبوت آپ کے پاس نہیں موجود ہے نا، تو اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ود دیٹ قسم، یعنی اس کا قائم مقام بنتی ہے وہ قسم. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں مقاصد کے لیے، انہی دونوں پرپسز کے لیے قسم کھائی ہے. اچھا، اور ہر قسم کا ایک جواب بھی ہوتا ہے، جواب قسم ہوتا ہے. یعنی کہ وہ مقصد جس کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے وہ یا تو جو ہے وہ موجود ہے یا وہ مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے قسم کھائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بات کہی جاتی ہے کہ یعنی یہ چیز ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے. تو کبھی اس چیز کو مینشن کیا جاتا ہے، کبھی نہیں مینشن کیا جاتا. اگر ابھی اتنا کلیئر نہیں بھی ہو رہا تو آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا تو یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. اچھا، اب جیسے اب جو میں نے آیتیں ریسائٹ کی تو there was not much clarity as to what is being sworn upon، یعنی اتنی کلیئرلی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اب مفسرین نے، جو اسکالرز ہیں جنہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے ان آیات کو، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے. there is a difference of opinion as to what is being کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، اوکے. اچھا، امام راضی لکھتے ہیں کہ ان 5 جملوں میں، یعنی ان 5 آیتوں میں جو پاسبلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 کہ یہ ایک ہی چیز کی مختلف ایٹریبیوٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک ہی چیز کی، اور اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اچھا، یا پھر یہ الگ الگ چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ایٹریبیوٹس کن چیزوں کے ہو سکتے ہیں، اس پہ بہت سارے اوپینینز ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ یہ سن لیں، اس کے بعد پھر اس کو ہم اور بات اس پہ کریں گے. پلیز میوٹ یور فونز. یہ ہواؤں کی صفات ہے. ٹھیک ہے، ہواؤں کی صفات ہے، ونڈز کی بات ہو رہی ہے. نمبر 3 یہ انسانی ارواح کی صفات ہیں کہ انسانوں کے جو سولز ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. کچھ نے اس کو جہاد میں جانے والے گھوڑوں کی صفات بھی کہا ہے. نمبر 5 یہ مجاہدین کی صفات ہیں. مجاہدین دوز ہو فائٹ فی سبیل اللہ، جو جنگ میں جاتے ہیں. نمبر 6 یہ غیر اللہ سے اللہ کی طرف پلٹنے والے دلوں کی قسم کی صفات ہیں. نمبر 7 انقلابی جماعتیں. اینڈ نمبر 8 ستارے. سو یو کین سی کہ کتنی ڈفرینٹ طریقے سے ان آیتوں کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ جس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، کچھ مفسرین نے تو کہا ہے کہ آیت 6 جو ہے، یعنی یوم ترجف الراجفہ، یہ جو آیت نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا. کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، سو ناؤ بیسکلی آئی سم اپ واٹ آئی ہیو جسٹ ایکسپلین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ قسم اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اس کو فرشتے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں تو فرشتے ویسے تو انسان کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے، دے ہیڈ فرم بلیف دیٹ دے ور اینجلس، دے بلیوڈ ان دی ایگزسٹنس آف اینجلس. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم مانتے ہو کہ فرشتے ڈوب کر جان کھینچ کر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی جان آسانی سے نکالتے ہیں، اور پھر تیرتے پھرتے ہیں، اپنے کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو فلفل کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری آیتوں میں فرشتوں کا میننگ لا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فرشتوں کا ہونا سرٹن ہے، جتنا سرٹن وہ ہے، جو تمہارا عقیدہ اتنا فرم ہے فرشتوں کے بارے میں، جتنی سرٹنٹی سے تم فرشتوں میں ہی مان لائے ہو، تو یہ مان لو اس بات کو کہ میں انہی فرشتوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ
ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن زمین کو بھونچا لائے گا، یعنی زمین ہلا دی جائے گی. یہ جو پورا سیٹ اپ جو اسٹیبلشڈ ہے ابھی، یہ جو سارے چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے، یہ سب سسٹم ڈسرپٹ ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا. تو ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو، یا پھر آپ ایسا کریں، آپ سوال نوٹ کر لیں انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا 50 منٹس، ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر، پھر سوال جواب کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں صورتوں میں اگر ہم یہ مانیں کہ یہ اس آیت کا یہ جو آیت ہے یوم ترجف الراجفہ، یہ ان قسموں کا جواب ہے، اگر ہم اس کو مانتے ہیں جواب قسم، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مینشن نہیں کیا، یعنی کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ تمہارا ضرور حساب لیا جائے گا، یعنی یہ اس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں چیزوں کو ہم رکھتے ہیں سامنے تو دونوں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے قسم کھائی جا رہی ہے، کہ ان دونوں قسموں کا تعلق کیا ہے، آخرت کی سرٹنٹی کو اسٹیبلش کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از اسٹیبلشنگ دا سرٹنٹی آف آخرت بائی سویئرنگ اپان دیز تھنگس. اور اگر ہم اس کو ہواؤں کے میننگ میں لیتے ہیں تو ہوائیں تو ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی آبزرویشن میں ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ مفسرین نے، جیسے میں نے کہا، اس کو ہواؤں کے میننگ میں لیا ہے. تو ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ہوائیں تیزی سے چلتی ہیں، جو ہوائیں نرم چال چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو کام انجام دیتی ہیں پھر وہ ہوائیں، انہی کی وجہ سے وہ بارش کا سائیکل چلتا ہے، ان سے پالینیشن ہوتی ہے، وہ ہواؤں سے بہت سارے کام. اور اگر وہ ہوا بہت تیزی سے چلے تو وہ ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے، وہ ایک ڈسٹرکٹیو فورس ہو سکتی ہے. تو ان ہواؤں کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی سرٹن یہ ہوا ہے تمہارے لیے، جتنا تم انڈینائبل سرٹنٹی ہے اس ہوا کی، اسی طرح سے قیامت کے دن کا آنا اور حساب و کتاب کا ہونا بھی اتنا ہی سرٹن ہے جتنی سرٹنٹی سے تم ان ہواؤں کو آبزرو کرتے ہو. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ دس از کلیئر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ یوم ترجف الراجفہ، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچا لائے گا، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور بھونچال آئے گا. تو اب ان دو آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو ایونٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے سورہ نبا میں بھی دیکھا تھا کہ سور کی بات کی گئی تھی نا، کہ سور میں پھونکا جائے گا. تو دو ایونٹس ہوں گے، یعنی نفخہ اولا اینڈ نفخہ ثانیہ. ٹھیک ہے. یعنی پہلے ایک بھونچال آئے گا، ایک لیٹس سے کہ سور میں پھونکا جائے گا، ایک ویک اپ کال یا ایک ساؤنڈ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا آئے گا. تو اس پہ ہم اور ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو پھر بہت ہی نقصان والا ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس وقت وہ سب میدان حشر میں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایز یو کین سی جو پکچر کریٹ کی گئی ہے، جو ہمیں ایک سین ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، وہ قیامت کے دن کا سین ہے، جس دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان کے حساب و کتاب کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا جو سین ہے پورا، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، بیکاز وہ جو کچھ اس دنیا میں انہوں نے کیا وہ اس کو فیس کریں گے، تو آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. تو یہ جو پوری ڈسکرپشن ہے، اس سے قیامت کی ہولناکی اور وہ جو انسان اپنا انجام جب فیس کرے گا
تو یہ پوری ایک تصویر کشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. اور کافر کیا کہیں گے؟ the ones who had denied this day, جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو ڈینائی کیا، وہ یہ کہیں گے، یعنی ہاں کافر آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ یعنی ان کو اس چیز کا وہ اس چیز کو ایک طرح سے تنزیہ طور پہ یا اس کو ریڈیکیول کرنے کے لیے کہتے تھے کیا ہم واپس آئیں گے؟ تو اگر ہم بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی اتنی امپاسبل چیز ہے یہ، کیسے ہوگا یہ؟ اور پھر کیا کہتے تھے کہ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ لوٹنا تو پھر بہت ہی نقصان والا لوٹنا ہے، یعنی پھر تو ہم مارے گئے. تو موسٹلی مفسرین نے یہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ ایک استہزاء، ایک ریڈیکیول کرنے والا انداز تھا. یعنی فار دیم دس واز کمپلیٹلی امپاسبل، دے ٹوٹلی ڈینائڈ اٹ. ان کی عقل میں یہ چیز نہیں سماتی تھی کہ یہ ریزریکشن کس طرح ہوگا، ہمیں دوبارہ زندہ کس طریقے سے کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جتنا یہ اتنا ہی ممکن ہے، یعنی جو پہلے بات کی، جتنا یہ اس خالی زمین سے جو سرسبز جو پودے نکل آتے ہیں، جب ایک مردہ زمین سے جو پودے نکلتے ہیں، جو نباتات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ تمہارا اس زمین سے دوبارہ پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنا تم لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا جیسے میں نے کہا کہ ہم نے سورہ نبا میں پڑھا تھا آیت نمبر 18 میں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. ٹھیک ہے، میں نے سور پہ تھوڑی بات نہیں کی تھی، آج اس پہ بات کر لیتے ہیں. یعنی وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ ہو کر آؤ گے. ابھی یہاں پہ بھی ہم نے یہ پڑھا کہ ایک بھونچال آئے گا اور اس کے بعد اٹ ول بی فالوڈ بائی another بھونچال، یعنی ایک زلزلہ آئے گا یا ایک ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اور اچھا اس سے ریلیٹڈ کچھ آیتیں اور ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ حاقہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، غر جب سور یک بارگی پھونک دیا جائے گا. سورہ قاف آیت نمبر 20 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جائے گا، یہی دن ہے وعید کا. ٹھیک ہے، یعنی موت کے بعد اب ذکر قیامت جو ہے شروع ہوگا. یعنی نفخ فی الصور، سور سے یہاں مراد کیا ہے کہ جس طرح آپ یہ امیجن کریں کہ جس طرح پرانے زمانوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو ایک بیوگل یا ایک ٹرمپٹ میں بلو کیا جاتا تھا ٹو وارن دا پیپل آف سم تھنگ دیٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن، کہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی آنے والی ہے یا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنے والے ہیں لوگ. جس طرح آج کل ہم بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا، تو وہ جو ایک ساؤنڈ ہوتا ہے ٹو وارن دا پیپل، تو دیٹ از بیسکلی سمبلائزنگ، وہ جو سور جو ہے وہ سمبلائز کس چیز کو کر رہا ہے کہ اس ایونٹ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ ایگزیکٹلی کس طرح ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بہت زور کی کوئی ایک آواز ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور نیچرل کوئی کلیمٹی ہو جس سے کہ یہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. بہرحال جو بھی وہ ہوگا اس کو سمجھ لیں کہ اٹس لائک پرانے زمانے میں جس طرح میں نے کہا کہ ایک ٹرمپٹ کو یوز کیا جاتا تھا ایز این اناؤنسمنٹ آف وار اور اینی ادر امپورٹنٹ ایونٹ. So it's here the blowing of the trumpet is symbolic of the announcement of the end of times. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ جو کفار کا جو اعتراض ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کو مینشن کیا ہے اور کئی جگہ نہیں بھی مینشن کیا. یہ جو ان کا اعتراض تھا نا کہ اگر جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی تو ہمیں کس طرح ریزریکٹ کیا جائے گا، دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کی نظر میں اس پر نہیں یہ گزرا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، سو وہ ایک کھلا ہوا موترز بن بیٹھا. یعنی وہ جھگڑنے لگا، وہ اپنی اوریجن کو بھول گیا، وہ اپنی اصلی حقیقت کو بھلا دیا اس نے کہ وہ ایک میئر
ڈراپ آف سیمن سے پیدا کیا گیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور ہماری شان میں عجیب گستاخانہ مضمون بیان کیا اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی اوریجن کو بھول گیا. کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اس کی پہلی کریشن ہے اسی کو پیش کیا ایز ایویڈنس کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اس پہ تم اپنی پیدائش پہ غور کر لو. جو تمہاری پیدائش ہے وہ کتنی میراکیولس ہے، کہاں سے آئے تم. اگر وہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس معجزانہ طریقے سے تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، وہ دوبارہ نہیں تخلیق کر سکتا؟ اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں اول بار پیدا کیا تھا اور وہی سب طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. سورہ نازیات میں ہم نے یہاں تک دیکھ لیا آیت 14 تک. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی وہ ڈانٹ ہوگی، ایک ہی وہ آواز ہوگی اور اس کے بعد بس وہ اتنا ہی کافی ہوگا اور اس کے بعد تم میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے فرشتوں یا ہواؤں کے جو کام ہیں، جو تصرفات ہیں، ان کو بطور شہادت پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو ہولناکی ہے، اس کی جو ہلچل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اعتراض تم کر رہے ہو، جو کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اس کے بعد اب جیسے میں نے کہا کہ انبیاء جو ہیں، نبیوں کے جو ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہیں جو ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں، ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے. اور اس میں سے اب ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اور لیکن یہ بہت بریفلی پیش کیا گیا، یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں کیونکہ اس سے جو بات بتانا مقصود تھا بس اسی ایسپیکٹ قصے کے اس ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ فرعون اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کو پیش کرنے کا، اس کو پریزنٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دینی تھی کہ یہ جو ان کا جو مشن ہے، ان کی جو دعوت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے شدید اپوزیشن اور مخالفتیں ہوتی رہی ہیں. یعنی پچھلے انبیاء نے بھی بہت کچھ فیس کیا ہے. اور پیغمبر کے جو مخالفین ہیں ان کو کیا بتانا مقصود ہے؟ یعنی جو اپوز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم سے طاقتور قوموں نے بھی، یعنی فرعون کی جو قوم تھی، کیا قوم تھی، کیا اسٹرینتھ تھی اس کی، یعنی اس طرح کی طاقتور قوموں نے بھی جب نبیوں کی دعوت کی کو اپوز کیا، مخالفت کی، تو ان کا وہی انجام ہوا جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے. یعنی بہت دے ور ڈسٹرائڈ، ان کو ختم کر دیا گیا. اور انبیاء کرام کو اپنی قوموں کے دو قسم کے، اپنی جو قومیں جن کو وہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ دو طرح کے عذاب سے ڈراتے ہیں. ایک تو عذاب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو تم ڈینائی کر رہے ہو اور جو تم اپوز کر رہے ہو مجھے اس دنیا میں، اور یہاں تک کہ نبی کو قتل بھی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو دنیا میں جو تم نے ہیوملیشن اور جو تم نے برا نتیجہ فیس کرنا ہے وہ ایک عذاب ہے جو دنیا میں فیس کرو گے. اور جو دوسرا عذاب ہے جو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا وہ تم آخرت میں فیس کرو گے. ٹھیک ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، بھلا تم کو موسیٰ علیہ السلام کی حکایت پہنچی ہے، یعنی ان کا قصہ سنا ہے تم نے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا. اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کیا تم چاہتے ہو کہ پاک ہو جاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تم کو خوف پیدا ہو. اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اور کئی جگہ پہ مینشنڈ ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ وچ از سورہ نمبر 20، اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وہ وقت قابل ذکر ہے جب انہوں نے آگ دیکھی. سو انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے آگ دیکھی. He needed some fire, he needed to keep his family warm and he was looking for food. تو جب انہوں نے آگ دیکھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، کیا عجب میں اس سے کوئی شعلہ لے آؤں، کوئی فلیم لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کا پتہ چلا لوں. پھر اگلی آیت میں فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، میں تمہارا پروردگار ہوں سو تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو، بے شک تم ایک پاک میدان میں یعنی طویٰ میں ہو. اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 7 اور 8 دیکھ لیتے ہیں. سورہ نمل از سورہ نمبر 27، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا تمہارے پاس آگ کا شعلہ لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہے اور اس پر بھی جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ پروردگار عالم. تو یہ وہ میٹنگ تھی جہاں حضرت موسیٰ آگ ڈھونڈنے گئے تھے اور ان کو نبوت دے دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا کلام ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا، ان کو پروفٹ ہوڈ دی گئی اور ان کو ان کا مشن بتایا گیا. اور وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا جو ہم آیت نمبر 17 سے دیکھتے ہیں کہ جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی. حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے. طغا، طغیان یعنی جو ہے یعنی سمندر کا اپنی حدود سے باہر آ جانا، ٹھیک ہے، تو اس کو طغیان کہتے ہیں اور اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. تو انسان جب اپنی لمٹس کراس کرتا ہے، یعنی جو مورل باؤنڈریز ہیں، جب انسان اس کو رسپیکٹ نہیں کرتا اور ان کو کراس کرنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی طرح ڈسٹرکشن کریٹ کرتا ہے، وہ اسی طرح ہیوک ریک کرتا ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے جس طرح وہ سمندر جب اپنی حدوں سے باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس انسان کی جتنی زیادہ پاور ہے، جتنی زیادہ اس کو طاقت دی گئی ہے، وہ اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کر سکتا ہے. تو فرعون جو ہے بیسکلی اس نے لمٹس کو کراس کیا، اس نے حدود فراموش کر دی تھیں، سرکشی کی، ریبیلین تھا یہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور تزکیہ نفس کی دعوت دو اسے. اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ از پیوریفائنگ، یعنی انسانی نفس جو ہے اس کو کچھ حدود، کچھ مورل باؤنڈریز کا پابند بنانا ہے. یعنی ہر انسان کے کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس کی کچھ انسٹنکٹیو ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کرے. اور ان سب ویکنیسز کو، ان سب انسٹنکٹیو ڈیزائرز کو قرآن پاک نے مینشن کیا ہے کئی جگہ پہ کہ انسان جلد باز بھی ہے اور وہ خیر اپنے لیے جمع کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر سیلفشنس بھی ہے، اس کے اندر مائزلینس بھی ہے. بٹ یہ ان سب فیلنگس کو کنٹرول کرنا اور ان کو یعنی اپنی حد بندی کرنا بہت ضروری ہے. تو جس طرح اگر انسان یہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انسان کو وہ اپنے آپ کو کسی حدود کا پابند نہ بنائے تو وہ پھر جیسے میں نے کہا اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق بہت تباہی مچا سکتا ہے. آپ فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار، دوز آر ایگزامپلز آف واٹ
the level of destruction that man is capable of. ٹھیک ہے، یا آپ وہ اٹامک جو بام تھا جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، تو یعنی وہ اتنے میسو لیول پہ انسان ڈسٹرکشن کر سکتا ہے کہ اٹس ان امیجنیبل. تو انسان، اور جیسے اف یو آر فیملیئر ود دا ناول اینیمل فارم، اس میں جو ایک فیمس لائن ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. یعنی جتنی زیادہ پاور آپ کے پاس ہوگی اور اگر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنی ہی زیادہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، اتنی ہی زیادہ کرپشن ہوگی. تو اگر ایک انسان کو ایبسلیوٹ پاور دے دی جائے ایک علاقے میں، اور اس کی ہی از ناٹ آنسربل ٹو اینی ون، اور نہ اس نے اپنے اوپر کوئی امپوز کیا ہے کوئی چیک، یعنی اپنے لیے کوئی اس نے مورل کوئی باؤنڈری نہیں رکھی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شخص کس حد تک جا سکتا ہے. تو اس لیے مذہب جو ہے، ریلیجن جو ہے، وہ انسان کو اخلاقی حدود دیتا ہے، جس سے انسان اپنے ان انسٹنکٹس کو کرب کرے گا جس میں کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. اس مقصد کے لیے دس واز دا ریزن فار وچ حضرت موسیٰ واز سینٹ ٹو فرعون. ٹھیک ہے، کیا مقصد تھا؟ کیا کہ کہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ؟ کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو ایک سویلائزڈ انسان بنانا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کرے. جن انسانوں کے پاس وہ بھیجا جاتا ہے نبی، وہ ان کو اس تزکیے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ ان انسانوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ تم نے اپنی حدیں کراس کر دی ہیں، اینڈ دس از ہاؤ یو آر ناٹ سپوز ٹو بہیو لائک دس. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو یاد ہے قوم شعیب کا جو قصہ ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، اور جب آپ یہ پریکٹس ریمپنٹ ہو جائے کسی سوسائٹی میں کہ جہاں پہ ڈس آنیسٹی ہو، چیٹنگ ہو، کرپشن ہو، ایوری ون سفرز، یعنی پوری سوسائٹی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو کرپٹ لوگ ہیں، جو پروفیٹیئرز ہیں، وہ شاید وہ فائدے میں ہیں. نہیں، وہ بھی الٹیمیٹلی نقصان میں ہے، کیونکہ اس سوسائٹی میں کوئی ٹرسٹ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ایوری ون از مس ٹرسٹنگ. تو یہ جب انسان مورل باؤنڈریز کراس کرتا ہے تو ہر انسان اس سے جو ہے نقصان اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وچ از سورہ 20 آیت 43 اینڈ 44. ٹھیک ہے، کہ یہی جو تزکیے کا جو کانسیپٹ ہے. تو سورہ طٰہٰ آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، یعنی تم دونوں جاؤ. تم دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. ان دونوں کو نبوت دی گئی تھی، دونوں بھائیوں کو. تو ان دونوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ، بے شک وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے حدود کراس کر دیا. طغیٰ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اب دس از سو بیوٹیفل. پھر اس سے گفتگو نرم کرو. نرم گفتگو کرنا، اس سے آرام سے سافٹلی بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر ہی جائے. اب آپ دیکھیں دا بگیسٹ ٹائرنٹ ان ہسٹری، جس کو قرآن پاک جس کو ایز اے سمبل آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ظلم، یعنی ایک ایول پرسونیفائڈ. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم نے جا کے اس کو پریچ کرنا ہے، تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا انسٹرکشنز ہیں؟ نرم گفتگو کرنا. یعنی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ جب آپ ایک انسان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کے فائدے کی، تو آپ کا انداز جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے تاکہ وہ انسان سننے کے لیے تیار ہو. اگر آپ کا انداز پہلے سے ہی اگریسو ہے، ٹھیک ہے، تو جو سننے والا ہے وہ لازمی طور پہ ڈیفینسو ہو جائے گا یا وہ بھی اگریسو ہو جائے گا جواباً. ٹھیک ہے، یہ دس از ہیومن نیچر کہ اگر ہمیں کوئی کنفرنٹ کرے کسی چیز کے حوالے سے اور ہمارے اوپر چیخے یا غصے سے بات کرے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہے ہم کتنا ہی غلط کر رہے ہیں اور ہم جانتے بھی ہوں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو ایک انسان کو اپروچ کرنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے جو دائی ہے
اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھ لیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت ایک ہے, میرے ذہن میں آ رہی ہے, آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ ورڈس, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کیونکہ آپ نرم ہیں ان کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ, آپ کا رویہ اتنا شفقت والا ہے, تو اس لیے یہ سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سخت ہو جاتے اور آپ اگریسو ہو جاتے تو یہ سب دور ہٹ جاتے, یہ سب پرے ہٹ جاتے. تو اس میں آپ کو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فرعون جیسے شخص کو سمجھانے کے لیے نرم ایٹیٹیوڈ اور ایک نرمی والا انداز ہونا چاہیے, تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو جب سمجھاتے ہیں تو ہمیں بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے, کیونکہ نرمی اور شفقت والا جو انداز ہے وہ دل میں بات اترتی ہے. جب نرمی سے بات سمجھائی جاتی ہے تو انسان سننے کو بھی آمادہ ہوتا ہے, اور اس کو بات جب وہ بات اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتا ہے, جب وہ ریلیکسڈ ہوتا ہے تو وہ ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے. اچھا, اب اگلی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی, کین یو ہیئر می؟ وی گاٹ کٹ آف آئی تھنک بیکاز آف دا 40 minutes. کین آل آف یو ہیئر می؟ جی, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ سبین, صوفیہ, کین یو ہیئر می؟ ہیلو, اوہ سوری. السلام علیکم, کین یو ہیئر می ناؤ؟ السلام علیکم. اوکے, سو ویل اسٹارٹ اگین. سوری, وی گاٹ کٹ آف بیکاز آف دا 40 minutes. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن ان کو بتایا گیا, اور وہ کیا تھا کہ وہ فرعون کو دعوت دیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے, اپنا تزکیہ کرے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان کا پابند بنائے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں. ٹھیک ہے, بڑی نشانی دکھائی, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں جو مشہور ہیں قرآن پاک میں, یہاں پہ مینشن نہیں ہے ڈیٹیل میں, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ان کا عصا تھا, جو ان کی واکنگ سٹک تھی, وہ میراکولسلی اژدہا یا سانپ بن جاتی تھی. ایک یہ بہت بڑی نشانی تھی. جی پلیز میوٹ یور سائڈ. تو وہ بن جاتی تھی, اور اسی طرح جو ایک اور نشانی ہے جو ان کا ید بیدا جس کو کہا جاتا ہے, جو ان کا ہاتھ جو شائن کرتا تھا, یعنی وہ اپنا ہاتھ اپنے آرم پٹ میں, اپنے بغل میں ڈالتے تھے, اور پھر جب اس کو نکالتے تھے تو اس میں سے لائٹ نکلتی تھی, روشنی نکلتی تھی. ٹھیک ہے, روشن ہاتھ جو تھا. تو یہ دو نشانیاں تھیں, اور اس کے علاوہ اور نشانیاں بھی تھیں. جی پلیز, I can hear a lot of sound. There's a lot of noise and disturbance. پلیز اپنے مائکس کو میوٹ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے تھرو نشانیاں دکھائیں. جی آواز آ رہی؟ جی ایک تو ان کی جو واکنگ سٹک تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, وہ اژدہا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. اٹ وڈ ٹرن اٹ انٹو اے اسنیک, اے سرپنٹ.
ٹھیک ہے. اینڈ اسی طرح جو وہ جو اپنا ہاتھ تھا ان کا، وہ جب اس کو اپنی بغل میں ڈالتے تھے، اپنی آرم پٹ میں، اور وہاں سے جب نکالتے تھے اس کو، تو اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس میں سے لائٹ نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی. تو یہ کچھ معجزات تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی معجزے تھے. تو وہ جو ان کو دیے گئے تھے، جی ہاں. سو اس کے اوپر دس از وی کین ڈو دس ایٹ دی اینڈ، ٹھیک ہے نا. اس کوشچن کو میں لے لیتی ہوں ابھی، اینڈ پھر ٹھیک ہے، پھر میں آرام، ٹھیک، شیور، اوکے، ویل ڈو اٹ ایٹ دی اینڈ. تو اب فرعون نے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے جھٹلا دیا، ہی ڈینائڈ اٹ، اور اس نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز جو کہ ایک انسان کے بس سے باہر کی ایک چیز تھی، کہ ایک لکڑی کا کہ ایک لکڑی کی واکنگ سٹک کا فارم اور شیپ اس کا بدل جانا اور ایک جاندار سانپ بن جانا، اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھ کر اس نے ڈینائی کیا. یعنی وہ اس چیز کو جان تو گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ از ویئر ہی از کمنگ فرام، اٹس ناٹ میجک. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی بڑی چیز ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ کوئی بہت بڑی پاور ہے جو ان کے پیچھے ہے. وہ اس بات کو تو سمجھ گیا تھا، بٹ بیکاز ہی واز لوکنگ آؤٹ فار ہز کنگڈم اینڈ ہز پاور، اور وہ ان سب چیزوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ڈینائی کر دیا. نہ صرف ڈینائی کیا، ثم ادبر یسعی، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. ٹھیک ہے، پلاننگ کی اس نے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ کیا جائے، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے کہ لوگ ان سے امپریس نہ ہوں، لوگ ان کو مان نہ لیں. فحشر فنادا، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا. اچھا، اب اس نے کیا کیا، کیونکہ ہی واز، جو پولیٹیکل اس کی پاور تھی، جیسے میں نے کہا ہی واز ڈکٹیٹر، ہی واز ان کمپلیٹ کنٹرول آف دا پیپل. ٹھیک ہے، ان کو اس قوم کو اس نے انسلیو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان سے وہ کام لیتا تھا بھاری بھرکم، اور ان کا جتنے بھی ریسورسز تھے کھانے پینے کے، ان سب پہ قبضہ کیا ہوا تھا اس نے. تو اس نے کیا کہا پھر، ان کو، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. اچھا، اب اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جب اس نے کہا کہ میں رب ہوں، تمہارا بڑا رب ہوں؟ تو اس سے کیا مطلب تھا اس کا؟ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جو اپنے آپ کو رب کہا تھا، تو کیا اس نے وہ ما فوق الفطرت رب کے مفہوم میں کہا تھا؟ یعنی کہ وہ جو اصل سپریم بینگ ہے، کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ والا خدا ہوں، اس مفہوم میں کہا تھا؟ یا پھر اس نے اپنی طاقت اور جو اس کا جو کنٹرول تھا، جیسے میں نے کہا جو ریسورسز تھے سارے، ان پہ جو اس کا کمپلیٹ کنٹرول تھا، کیا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو رب کہا؟ تو کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. کچھ کا تو یہ خیال ہے کہ اس نے خدائی کا ہی دعویٰ کیا تھا، یعنی کہ کیونکہ وہ سورج دیوتا کو مانتا تھا، اینڈ وہ یہ بلیو کرتا تھا، یا اس زمانے کا یہ بلیف تھا، اور یہ بہت عرصے تک یہ بلیف رہا کہ جو رولر ہوتا ہے ہی از اپوائنٹڈ بائی گاڈ، جس کو کہا جاتا ہے نا ذل الہی، ذل اللہ، دا شیڈو آف گاڈ آن ارتھ. تو ایز کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا اللہ کا اوتار ہے، اپوائنٹڈ بائی گاڈ. تو ایک طرح سے اس کو بھی مطلب ایک تقدیس حاصل تھی، ٹھیک ہے، اس کو سیکرٹ سمجھا جاتا تھا، اس رولر کو، اس کنگ کو. تو یہاں پہ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، رب اس نے اپنے آپ کو اس سینس میں بھی شاید کہا کہ اس کی جو پاور تھی اور جو اس کی جو ریسورسز پہ جو اس کا کمپلیٹ کنٹرول تھا، یعنی وہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو پانی روک لے، چاہے تو غذا روک لے. تو اس سینس میں اس نے کہا کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں کون پال رہا ہے، تمہیں کھانا کون پرووائڈ کر رہا ہے، پانی کون، تو میں تمہارا رب ہوں نا، یعنی میرے ہاتھ میں تمہاری ربوبیت ہے. اچھا، سورہ زخرف وچ از سورہ نمبر 43، اس کی آیت نمبر 51 میں اسی بات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
افلا تبصرون، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی، اس نے اناؤنسمنٹ کر دی، یہ کہا کہ اے میری قوم والو، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہتی ہیں، میرے حکم سے نہیں بہتی ہیں؟ کیا تم سب یہ نہیں دیکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یعنی اس نے اس طریقے سے اپنی اتھارٹی اور اپنی پاور کو اس نے اسٹیبلش کیا، اور اس نے یہ ان کو یہ کیا بتایا کہ میں اصل میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اینڈ جیسے آپ لوگوں نے یہ حضرت موسیٰ کی جو قصہ ہے، آئی ایم شیور کہ آپ فیملیئر ہیں اس سے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈفرینٹ مقامات میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو نریٹ کیا ہے، تو اس میں ڈیٹیلز ہیں ساری کہ کیا ہاؤ ہی اینڈڈ، کہ کس طرح سے اس کا جو اقتدار ہے اور اس کی جو ساری طاقت ہے وہ کس طرح سے ختم ہوئی، اور جو اس کے جن لوگوں کو اس نے اوپریس کیا تھا دے وہ وٹنسنگ ہاؤ ہی ڈراؤنڈ، ہیلپلیسلی ہی ڈراؤنڈ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس میں سے جو ڈرائی پاتھ نکال دیا حضرت موسیٰ کے لیے، اور فرعون نے جب پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ تو فرعون ڈوب گیا اسی پانی میں، یعنی وہ پانی واپس آ گیا فرعون کے اوپر۔ تو یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے، اس قصے میں اس کے لیے لیسنز ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں۔ اور کیا لیسنز بنتے ہیں؟ وہ لیسنز یہ ہیں کہ اصل طاقت اور اصل پاور اس خدا کی ہے، تو جب خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو کوئی اپوز کرے گا، تو چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا اس کا لاؤ لشکر ہو، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کو ڈینائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے یعنی اس کے لیے پھر سروائیول نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے اس نبی کو دیکھ لیا، اس کی بات کو سمجھ لیا، اس کی نشانیوں کو بھی دیکھ لیا، تو وہ ایک اس کو ڈینائی کرنا اٹس بیسکلی آپ سچ کو دیکھ کے ڈینائی کر رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے ایک سچائی واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی، اور اب آپ نے، کیونکہ نبی کا جو کردار ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، دے آر دا کیریکٹرز آف دا پروفٹس آر امپیکیبل، یعنی ان کے جو کردار، ان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ان کے کیریکٹر کی، ان کی جو سچائی ہوتی ہے، اور ان کا نبوت سے پہلے کا بھی جو کیریکٹر ہے وہ بھی بہت شاندار ہوتا ہے۔ تو نبی بننے کے بعد ان کے اندر جو، بیکاز وہ اللہ کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اٹس ویری ویری امپریسو، اینڈ اس سے یعنی اس سے جو سچائی جس طریقے سے لوگوں کے لیے کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سچ کو دیکھ کے ڈینائی کر رہا ہے، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ یعنی آپ کو سچائی سمجھ آ گئی، بٹ بیکاز آف یور ویسٹڈ انٹرسٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کی، یعنی فرعون کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی اگر بات مان جائے گا تو اس کی جو سپیریورٹی تھی اس علاقے میں، اس کی جو کنگڈم تھا، یعنی پھر اس کو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ جی پلیز میوٹ یور مائکس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یہ بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ ہسٹری سے اللہ تعالیٰ، نبیوں کی ہسٹری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایویڈنس پیش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، جس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر آخرت کے بارے میں بتایا کہ وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ برا انجام ہوگا جو آخرت میں ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ یہاں تک رکھتے ہیں، بیکاز اس کے بعد پھر جو ہے آئی ڈونٹ تھنک ویل بی ایبل ٹو کمپلیٹ اف وی اسٹارٹ دا نیکسٹ پورشن آف دا سورہ، تو میرے خیال سے اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ اینڈ اب آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں یا کوئی کامنٹس ہیں تو یو آر مور دین ویلکم۔ جی